بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسعد اللہ ایامنا و ایامکم۔ سب سے پہلے آپ حضرت کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ واقعاً بہت ہی خوشی کا دن ہے، بہت ہی مسرت کا دن ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس دن رحمت للعالمین خوش ہوئے ہیں، سید النساء العالمین خوش ہوئی ہیں، اور خود طالب کل طالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی ذات مسرور ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچے کو مولا کائنات کی آغوش میں دیا، اور مولا کائنات نے بچے کو آغوش میں لیا، جناب سیدہ نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ اس کا نام رکھ دیں، تو مولا کائنات نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم خود خانہ سیدہ میں تشریف لائے اور بچے کو آغوش میں لیا۔ منتظر وہی ہیں کہ جبریل امین نازل ہوئے اور آواز دیا: السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے اس بچے کا نام جناب ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر رکھا ہے، جس کو عربی میں حسن کہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا نام اللہ انتخاب کرتا ہے، خداوند عالم انتخاب کرتا ہے۔ یہیں پہ رک کر ایک بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ نے ہم سے زیادہ کیا ہوگا۔ سوال ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نازل نہیں ہوتی، گھر میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہاں پر یہ ہے، ابھی جو بات اسماء کی چلی ہے کہ امام حسن کا نام اللہ کی طرف سے یا ان عظیم ہستیوں کا نام اللہ کی طرف سے تعین ہوتا ہے، تو اس سلسلے سے جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب خاندان میں یا گھرانے میں کسی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھر کے افراد یا گھر کے بزرگان جو ہیں وہ بچے کا نام رکھتے ہیں، اگرچہ محبت ہی میں ہی، پیار میں ہی کیوں نہیں، بچے کا نام اس طرح سے رکھتے ہیں کہ بچے کا نام لینے میں بھی ایک طریقے کی شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بچے کا نام چنو رکھ دیا، کسی نے بچے کا نام منو رکھ دیا، کسی نے بچے کا نام لڈو رکھ دیا، کسی نے بچے کا نام گرو رکھ دیا۔ اگرچہ یہ محبت میں ہے، اگرچہ یہ پیار میں ہے، لیکن سوال ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر رک کر کے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آیا اگر اس نام کو رکھنے سے گھر میں برکت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے اور روایات میں جو احادیث موجود ہیں اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ بچے کا ایک اہم اور ایک اچھا نام، ایک بہترین نام انتخاب کریں، ایسا نام انتخاب کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو، جس سے رسول اللہ بھی خوش ہوں، جس سے عام معصومین بھی خوش ہوں، اور جس سے گھر میں برکت کا نزول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس سے گھر میں برکت نزول نہ ہو، برکتیں چلی جائیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم کو سوچنا ہوگا، یہاں پر ہم کو غور فکر کرنا ہوگا کہ جب ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے سماج میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا نام ایک اچھا نام انتخاب کریں جو معصومین علیہ السلام کے نام پر ہو۔
ناظرین، امام حسن علیہ السلام کے بہت سے القابات تھے، اور اسی القابات میں جو سب سے مشہور لقب آپ کا ہے وہ لقب ہے مجتبی، اور ایک لقب اور ہے آپ کا جو عوام الناس سے بہت مشہور ہے، کریم اہل بیت۔ اور یہ لقب آپ کا آپ کے کرم کی وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ واقعاً بہت کریم تھے، اور یوں تو ہمارے تمام انبیاء، تمام ائمہ کریم تھے اور ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، لیکن آپ کو کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ غریبوں کا احترام کرتے تھے، ان اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے اور ان کا ادب کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے دروازے پر کوئی بھی فقیر آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، مایوس ہو کر نہیں جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ کا ایک فقیر ہوں، اور اس کے الطاف کا میں امیدوار ہوں، اس کے کرم کا میں امیدوار ہوں۔ تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک فقیر ہو کر کے دوسرے فقیر کو نا امید اور مایوس کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام کے اس کرم کے ذریعے سے ہم کو ایک درس ملتا ہے کہ اگر ہم واقعاً امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بھی اس سیرت پر چلنا چاہیے۔ اب اس چیز کو ہم اپنے سماج میں لا کر کے، اپنے معاشرے میں خود ہم اپنے اندر لا کر کے اس چیز کو دیکھیں کہ آیا ہم اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو واقعاً ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ واقعاً قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں، خدا کے ہاں ان کا اجر عظیم ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے لوگوں کا کہ جو دیتے تو ہیں لیکن حقارت کی نگاہ سے دیتے ہیں، نیچی نگاہ کر کے اسے دیتے ہیں، یعنی ایسا دیتے ہیں کہ اسے حقارت محسوس ہو۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو دینا تو دور کی بات ہے، اسے جھڑک دیتے ہیں، اسے بھگا دیتے ہیں، اسے عجیب طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم ان دونوں گروہ کی ہدایت کرے۔ واقعاً ہمیں یہاں پر سوچنا پڑے گا کہ ہم صرف زبانی شیعہ نہ رہیں، زبانی امام حسن کے ماننے والے نہ رہیں، بلکہ ہم اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہم سماج والوں کو بتائیں کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور جتنا انسان سے ممکن ہو سکے انسان اتنا دوسروں کی کام آئے، دوسروں کی مدد کرے، یہی امام حسن علیہ السلام کی سیرت تھی۔ آخر کلام میں ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خداوند عالم اس ماہ عظیم میں ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔